نظم سرگزشت آدم اشعار 18۔ سنے کوئی میری غربت کی داستاں مجھ سے، بھلایا قصہ پیمانے اولی میں نے۔ لگی نہ میری طبیعت ریاض جنت میں، پیا شعور کا جب جام آتشی میں نے۔ رہی حقیقت عالم کی جستجو مجھ کو، دکھایا اوج خیال فلک نشی میں نے۔ ملا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا، کیا قرار نہ زیر فلک کہیں میں نے۔ نکالا کعبے سے پتھر کی مورتوں کو، کبھی بتوں کو بنایا حرم نشی میں نے۔ کبھی میں ذوق تکلم میں طور پر پہنچا، چھپایا نور ازل زیر آستی میں نے۔ کبھی صلیب پہ اپنوں نے مجھ کو لٹکایا، کیا فلک کو سفر چھوڑ کر زمیں میں نے۔ کبھی میں غار حرا میں چھپا رہا برسوں، دیا جہاں کو کبھی جام آخری میں نے۔ سنایا ہند میں آ کر سرود ربانی، پسند کی کبھی یوناں کی سرزمی میں نے۔ دیار ہند نے جس دم میری صدا نہ سنی، بسایا خطہ جاپان و ملک چی میں نے۔ بنایا ذروں کی ترکیب سے کبھی عالم، خلاف معنی تعلیم اہل دی میں نے۔ لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو، جہاں میں چھیڑ کے پیکار عقل و دی میں نے۔ سمجھ میں آئی حقیقت نجب ستاروں کی، اسی خیال میں راتیں گزار دی میں نے۔ ڈرا سکیں نہ کلیسا کی مجھ کو تلواریں، سکھایا مسئلہ گردش زمیں میں نے۔ کشش کا راز ہویدا کیا زمانے پر، لگا کے آئینہ عقل دوربین میں نے۔ کیا اسیر شعاؤں کو برق مضطر کو، بنا دی غیرت جنت یہ سرزمین میں نے۔ مگر خبر نہ ملی آہ راز ہستی کی، کیا خرد سے جہاں کو تہہ نگی میں نے۔ ہوئی جو چشم مظاہر پرست و آخر، تو پایا خانہ دل میں اسے مکی میں نے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ سرگزشت یعنی واقعہ یا کہانی، آدم یعنی حضرت آدم یا انسان، غربت یعنی پردیس یا سفر میں رہنے کی حالت، ریاض یعنی باغ، جام آتشی یعنی عشق کا جوش و جذبہ پیدا کرنے والا جام، پیمان اولی وہ عہد جو انسان سے عالم ارواح میں لیا گیا تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، حقیقت عالم یعنی کائنات کی اصل، جستجو یعنی تلاش، اوج یعنی بلندی، خیال فلک نشی یعنی بہت بلند خیال، تغیر پسند یعنی ہر گھڑی کوئی تبدیلی چاہنے والا، زیر فلک مراد دنیا میں، پتھر کی مورتیں یعنی پتھر کے بنے ہوئے بت، حرم نشی یعنی مراد کعبے میں رکھے ہوئے، ذوق تکلم کلام یا بات کرنے کا جذبہ، غار حرا یعنی وہ غار جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصہ عبادت میں مصروف رہے، جام آخری مراد دین اسلام یا مکمل دین، خلاف معنی تعلیم اہل دین یعنی مذہبی رہنماؤں نے مذہب کو جو تصور دیا اس کے برعکس، ذروں کی ترکیب یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 4 صدی قبل کے فلسفی قراطیس کا نظریہ یہ تھا کہ کائنات مادے کے ذروں سے مل کر بنی ہے اور خدا نہیں ہے۔ سرود ربانی یعنی خدائی ترانہ، دیار یعنی ملک، خطہ یعنی علاقہ یا ملک، صلیب یعنی پھانسی کا تختہ، سینکڑوں زمینیں یعنی بہت سے ملک، پیکار عقل و دین یعنی عقل اور مذہب کی لڑائی جو وسطی زمانوں میں عیسائیوں اور فلسفیوں کے درمیان رہی، کلیسا مطلب عیسائی مذہبی رہنما، مسئلہ گردش زمین یعنی یہ سائنسی مسئلہ کہ زمین گردش میں رہتی ہے، کشش یعنی نیوٹن کا نظریہ کہ زمین اشیاء کو اپنی طرف کھینچتی ہے، عقل دوربین یعنی دور تک دیکھنے والی عقل، اسیر یعنی قید یا گرفتار، برق مضطر یعنی بے چین بجلی، غیرت جنت یعنی جو جنت کے لیے باعث رشک ہو، راز ہستی یعنی زندگی یا کائنات کا بھید، خرد یعنی عقل یا علم و فلسفہ، تہہ نگی کرنا یعنی اپنے ماتحت بنانا، چشم مظاہر پرست یعنی کائنات کی ظاہر کی چیزیں دیکھنے والی آنکھ، خانہ دل یعنی دل میں، مکی یعنی رہنے والا، اسے یعنی خدا کو۔ تشریح۔ اس نظم میں اقبال ازل سے انسان کی کہانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ میرے سفر کی کہانی سننے کے قابل ہے، میں نے ازل کے دن خدا کے رب ہونے کا جو عہد باندھا تھا یہ سب سے پہلا عہد تھا، اسے بالکل بھلا دیا، میری طبیعت جنت کے باغ میں نہ لگی اور میں نے آگاہی کی تیز و تند شراب کا پیالہ پی لیا، اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا
علیہ السلام کے قصے کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ کہ جب انسان میں ذاتی شعور پیدا ہوا تو جنت کی زندگی سے طبیعت اچاٹ ہو گئی، اس لیے کہ اس میں سکون ہی سکون تھا اور اس دنیا میں جد و جہد کی زندگی کا آغاز ہوا۔ مجھے اس دن سے اس دنیا کی حقیقت معلوم کرنے کی دھن رہی۔ اسی سلسلے میں نے آسمان تک پہنچنے والے خیال کی اڑان دکھائی۔ مجھے ایسا مزاج ملا جو برابر بدلتا رہتا تھا، یعنی اسے تبدیلیاں ہی پسند تھی۔ اس آسمان کے نیچے میں نے کہیں بھی سکون نہ پایا اور بے قراری کی حالت میں رد و بدل کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کعبے سے پتھر کی مورتوں کو باہر نکال لایا، کبھی ان مورتوں کو کعبے میں لے جا کر بٹھا دیا، کبھی میں خدا سے ہم کلامی کے شوق میں طور پر جا پہنچا اور نور مطلق کو اپنی آستین میں چھپا لیا، کبھی اپنوں نے پکڑ کر مجھے سولی پہ لٹکا دیا اور میں زمین کو چھوڑ کر آسمان پر چلا گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ کبھی میں برسوں غار حرا میں چھپا رہا اور دنیا کو دین حق کا آخری پیالہ پلا دیا۔ اس شعر میں اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے جو اس دنیا میں خدا کا آخری دین لائے۔ ہندوستان میں آ کر میں نے خدا کا گیت سنایا، کبھی میں نے اپنے لیے یونان کی سرزمین پسند کر لی۔ ہندوستان کی سرزمین نے جب میری آواز پر کان نہ دھرا تو میں نے جاپان اور چین کے خطوں کو جا بسایا۔ یہ اشارہ بدھ مت کی طرف ہے جو ہندوستان سے نکال دیا گیا اور چین و جاپان میں اس نے فروغ پایا۔ کبھی میں نے یہ ثابت کیا کہ دنیا ذروں کے باہم مل جانے سے بنی ہے۔ یہ بات دینداروں کی تعلیم کے مقصد کے خلاف تھی۔ اس شعر میں غالباً ویمقراطیس کی طرف اشارہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام سے 4 صدی پیشتر گزرا ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ دنیا مادی ذروں کی ترکیب سے بنی ہے اور مادے کے سوا یہاں کچھ موجود نہیں ہے۔ پیدائش عالم کی یہ تشریح اہل دنیا کی تعلیم کے سراسر خلاف تھی۔ پھر میں نے عقل اور دین کی جنگ چھیڑ کر سینکڑوں زمینوں کو انسان کے لہو سے لالہزار بنا دیا۔ عقل و دین کی لڑائیاں ہر خطے اور ہر ملک میں ہوتی رہی ہیں، لیکن سب سے خوفناک لڑائیاں یورپ کے مختلف ملکوں میں ہوئیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جسے تاریخ میں قرون وسطی یا درمیانہ زمانہ کہا جاتا ہے۔ جب ستاروں کی حقیقت میری سمجھ میں نہ آئی تو میں نے راتیں اسی خیال میں بسر کر دی۔ دیکھتا، سوچتا اور غور کرتا رہا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ میں نے زمین کی گردش کا مسئلہ دنیا کو سکھایا اور مسیحی پادریوں کی تلواریں مجھے ڈرا نہ سکی۔ یہاں اشارہ اٹلی کے مشہور عالم حیت گلیلیو کی طرف ہے اور دوسرے شہر میں پرنیکس کی طرف، جس نے آفتاب کے ساکن ہونے اور زمین کے گھومنے کا نظریہ پیش کیا۔ پادریوں نے اسے کافر قرار دے کر قتل کرنے کی دھمکی دی، لیکن وہ اپنی رائے پر جمع رہا۔ میں نے دوربین عقل کا آئینہ لگا کر زمانے پر زمین کی کشش کا بید ظاہر کیا۔ یہ ڈاکٹر نیوٹن اور اس کے نظریہ کشش ثقل کی طرف اشارہ ہے۔ میں نے سورج کی شعاؤں کو قید کیا، تڑپنے والی بجلی کو قابو میں لایا اور اس کی مدد سے زمین کو بحثیت کے لیے قابل رشک بنا دیا۔ شعاؤں کی قید سے x0 دریافت کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے اگرچہ میں نے عقل کے زور سے سارے جہان کو اپنے حکم کا تابع بنا لیا، مگر افسوس ہستی کے بید کی خبر مجھے نہ ملی۔ جب ظاہری چیزوں کی پرستش کرنے والی آنکھ سے پردے اٹھے تو معلوم ہوا کہ ہستی کا وہ بید میرے دل کے گھر میں موجود ہے۔ اس سے اشارہ خدائے کائنات کی طرف ہے، یعنی اس کی تلاش میں دنیا تہ بالا کر ڈالی، آخر معلوم ہوا کہ وہ دل میں ہے۔ یعنی اسے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں عشق کی حرارت پیدا کی جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاعات مل سکے۔ شکریہ۔ If you like the video, please subscribe to the channel and press the bell icon so that notification for each new upcoming video can be found. Thanks.